فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 100، 10 ستمبر 2021۔ سوال: میں نے اپنی بیوی کو شادی کے 3 ماہ بعد ایک طلاق دی، پھر 1 ماہ بعد دوسری طلاق اور 18 دن بعد تیسری۔ اس کے بعد ہمارے والدین نے ہماری صلح کروا دی اور تجدید نکاح کروا دیا، اور کچھ دیر بعد میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ اب ہم پریشان ہیں کہ ہم حلال ہیں یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارے علم اور فہم کے مطابق 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھے طریقے سے ٹھہرا لینا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے 2 رجی طلاقوں کا ذکر کیا ہے، جن میں دوران عدت مرد کو حق رجوع حاصل ہے، اور اگر اس طلاق کے بعد عدت گزر چکی ہو تو تجدید نکاح ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ اختتام عدت پر رجی طلاقوں میں نکاح پڑھا جاتا ہے، لیکن مذکورہ صورتحال میں یہ مواقع چانسز ختم ہو چکے ہیں اور تیسری بار طلاق دی جا چکی ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، اور وہ اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد یہ آپس میں اس شرط پر جمع ہو سکتے ہیں کہ انہیں یقین ہو کہ اب حدود اللہ کی مخالفت نہیں کریں گے اور احکام شرعی نہیں پھلانگیں گے، اور یہ دوسرے شوہر سے نکاح بسنے کی نیت سے ہو، نہ کہ وقتی اور عارضی نکاح، جو نکاح صرف اس غرض سے کیا جائے کہ کچھ دنوں بعد طلاق لے کر پھر پچھلے شوہر سے نکاح کر لیں۔
تو یہ حلالہ ہے جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1811۔ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سورۃ مسئولہ میں عورت خاوند پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، ان میں علیحدگی ضروری ہے۔ طلاق ثلاثہ کے بعد جو نکاح پڑھا گیا وہ بالکل ابس و حرام ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ نکاح خواہ کو بھی اللہ وحدہ لا شریک کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔